الفابیٹ کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے, پھر پروننسیشن کو ڈسکس کریں گے, اسپیلنگز, ورڈز, ٹرمز, میننگز, ایفکسز, پنکچویشن, پارٹس آف اسپیچ, دی آرٹیکل, نمبرز, فریز اینڈ اٹس ٹائپس, کلاز اینڈ اٹس ٹائپس, سینٹینس اٹس ٹائپس, the tenses, the voice, the narration, methods of translation, the subjunctive mood. فضول کام کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی کا یوز کریں. اگر موبائل یوز کرنا ہی ہے, لیپ ٹاپ یوز کرنا ہی ہے, اپنے والدین کی سربراہی میں, ان کی سرپرستی اور ان کی پیٹرنیج میں آپ ان چیزوں پر کام کرتے رہیں, ان کی طرف بار بار مراجعت یا کنسلٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Almighty Allah, who is entirely merciful and especially merciful. سب سے پہلے ہم ایک دعا سے شروع کریں گے آج کا سیشن. دعائیں ہمیں ہمارے پیغمبروں نے جو سکھائی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی عطا ہے. ہمیں تو سیکھی سکھائی مل گئی, اس لیے ہمیں ان کا احساس نہیں ہے, ورنہ دعا اپنے آپ میں ایک پورا فلسفہ ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور جو کچھ چیزیں میں آپ کو سال 2 سال میں سیکنڈ ایئر والے بچوں کو 4 سال تک پڑھاتا رہا ہوں, آج A to Z گرامر پڑھیں گے ہم. کوسچن آنسر سیشن میرا پہلے تو یہ پلان تھا کہ میں اینڈ پہ رکھوں گا, لیکن میں انکریج کروں گا بچوں کو کہ آپ بالکل بنیادی لیول کا کوسچن بھی ہو تو پوچھ لیں, ساتھ ساتھ پوچھتے جائیں, تاکہ تھوڑا انٹریکشن بھی رہے. اور وہ جو ایک جوائے ہوتا ہے نا, وہ ایک انٹریکشن کے اندر نا ایک ہیپینس ہوتی ہے, وہ ہماری برقرار رہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اپنی طرف سے تو ہم اپنا فرض منصبی جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, بٹ results are not up to the mark. جب تک انسان کو مسئلہ پیش نہیں آتا, وہ ایک قدم آگے بڑھا کر ایک نیا کام نہیں کرتا. تو مسائل کیا تھے, آج بھی ہیں. 95% بچوں کی بیس نہیں بنی ہوئی. انگریزی دور کی بات ہے, اردو کے الفاظ بھی لکھنا نہیں آتے. میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آج سے 8 سال 10 سال پہلے تک کیسے پڑھتے رہیں, کیسے پاس ہوتے رہیں. یہ باتیں میں آپ سے روزانہ کرتا ہوں. لیکن میں نے سوچا کہ چونکہ اب سیشن کا اینڈ ہے, اینڈ بائی دا وے آج کیا ڈیٹ ہو چکی ہے, دسمبر کی 14, 2022 کا یہ اینڈ ہے, اور اس کے بعد آپ کو ونٹر ویکیشنز ہو جانی ہیں. اور اکثر بچوں نے گھروں میں جا کے ٹائم ویسٹ کرنا ہے, جس کو آپ پہاڑی میں کیا کہتے ہیں, ٹیچے مارنا. ہوگا یہ کہ جو میرا سبجیکٹ ہے, جو کچھ میں آپ کو پڑھاتا رہا ہوں, نوٹس بنا کے دیے, راتوں کی نیندیں حرام کی, گھنٹوں ہفتوں مہینوں کام کر کر کے آپ کو ووکیبلری 3,500 الفاظ لکھ کے دیے, کوشچن, کوئی چیز میں نے چھوڑی نہیں ہے. ہر طرح سے آپ کے اوپر محنت کی ہے, ہر طریقے سے سمجھا چکا ہوں, ہر طریقے سے جو کچھ مجھے آتا تھا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. لیکن وہی بات ہے نا, جو میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر گلاس کو آپ الٹا رکھ دیں گے تو ٹیوب ویل بھی اس کو بھر نہیں پائے گا. تو سمجھنے کے لیے آج آپ کا چونکہ آخری دن ہے اس سیشن کا, آج آپ نے یکسوئی سے, بالکل انہماک سے, کنسنٹریشن سے فل اٹینشن پے کرنی ہے آج کے اس سیشن میں. اس میں اگر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی تو اسی مقصد کے لیے ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں. اس کو اپلوڈ کیا جائے گا, اس کا لنک آپ کے پیرنٹس کے نمبرز کے اوپر بھیجا جائے گا. ونٹر ویکیشنز میں اس پورے سیشن کو 8-10 مرتبہ دیکھ کے آئیں گے. یہ چیزیں جو آج آپ کو پڑھائی جائیں گی, ریوائز کی جائیں گی, ریکیپیچولیٹ کی جائیں گی, یہ دوبارہ سے یعنی آپ کو ازبر ہونی چاہیے یہ باتیں. گرامر اور یہ جو ٹیکنیکل سٹڈی ہوتی ہے کسی بھی علم کی, کسی بھی سٹڈی کی, تو وہ آپ کو بولنا نہیں سکھاتی, یہ یاد رکھیے گا. اسپوکن انگلش از سم تھنگ ڈفرینٹ. یس, اٹ از اسپوکن آن دا بیسس آف گرامر اینڈ بیسز, جو اس کی فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اسی کے اوپر زبان بولی جا رہی ہوتی ہے. تاہم یہ چیزیں فقط کافی نہیں ہو جایا کرتی زبان بولنے کے لیے. اس کے لیے ایک انوائرنمنٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کو, اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ جو گرامر ہے اور جو ٹیکنیکلٹیز ہیں, یہ ریٹن ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے, لکھنے کے لیے, انشاء پردازی, کمپوزیشن, اپنی طرف سے کریٹیو رائٹنگ کرنے کے لیے, اور جو آپ پڑھتے ہیں اس کو بہتر طور پہ کمپریہینڈ کرنے کے لیے, یعنی کمپریہنشن کے لیے, آپ سمجھنے کے لیے, فہم یا ادراک کے لیے چیزیں سمجھتے ہیں. اور ظاہر ہے آپ کے پیپرز جو آپ کو آتے ہیں بورڈ میں, وہ بھی انہی چیزوں پر زیادہ تر ٹیکنیکلٹیز کو ہی بیس کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا پلان تو یہ تھا کہ میں 9th 10th اور سیکنڈ ایئر والے بچوں کو, چونکہ ابھی یہی 5 کلاسیں یہاں پہ بیٹھی ہیں, 9th ہے, B 10th ہے, B سیکنڈ ایئر, تو میرا پلان تو یہ تھا کہ میں آپ کی بکس کے اوپر جو ایکسرسائزز ہیں اس کے اوپر آپ کو سیشن دوں. لیکن میں نے مناسب سمجھا کہ اگر آپ کی بیسکس کلیئر ہوں تو پھر ایکسرسائزز خود بخود اسی فارمولا کی بیس پر ہوتی رہتی. وہ بھی انشاءاللہ کریں گے ہم. ٹرائی کرتے ہیں کہ جو 4-5 دن رہ گئے اس میں ہم ایکسرسائزز بھی بکس کی ایک مرتبہ پھر کر لیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے بیٹا جی, درد دل سے ہے, آخری دفعہ اس سیشن کی ہے. سیکنڈ ایئر والے بچوں سے آخری مرتبہ, میٹرک والے بچوں سے آخری مرتبہ, 9th والے بچوں کا بہرحال ابھی ایک ایئر پڑا ہے پورا,
تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ لوگ بہت عزیز ہیں ہمیں, بہت محبت. میں اپنے ایک دوست کو کہہ رہا تھا کہ میں اپنے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے لیے جان تک دے سکتا ہوں, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, ہمیں آپ کے والدین کا احساس ہے, ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے 95% آف دا پیرنٹس are not taking so much interest and they're not serious about their kids and their kids' education. اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بالکل خواب جس کو کہتے ہیں نا غفلت کی نیند سو رہے ہیں. تو یہ ہمارا المیہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچے اگر نان سیریس ہوں تو پیرنٹس, اس لیے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر پڑھانے والا آئنسٹائن ہو, پڑھنے والا نیوٹن ہو, یا پڑھانے والا نیوٹن ہو, پڑھنے والا آئنسٹائن ہو, جو جگہ جہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے وہ آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ یونیورسٹی بھی ہو, پھر بھی اگر آئنسٹائن گھر میں جا کے ریوائز نہیں کرے گا, اس کے پیچھے ایک پورا سائنٹیفک فینومینن ہے, پورا ایک فلسفہ ہے, کانشیس مائنڈ, سب کانشیس, بہت بڑی چیزیں ہیں. اگر گھر میں جا کے ریوائز نہیں کرے گا تو اس کی لانگ ٹرم میموری میں چیزیں نہیں آئیں گی, اس کو سمجھ نہیں آئے گی پورے لیکچر کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ پورا کا پورا لیکچر 100% یہ کسی کو سمجھ آ ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ کو بھی اگر پوری باتیں سمجھ نہ آئیں تو اس کو نارمل, ٹیک اٹ نارمل. اوکے, 1. سیکنڈ, جو کچھ سمجھ آیا ہوتا ہے, ہاؤ مچ ایور پرسینٹ, 50%, 60%, 30%, جتنا بھی آپ کو سمجھ آیا ہے, اگر گھر میں جا کے آپ ریوائز کرتے ہیں تو اس کی پرسنٹیج بڑھتی چلی جاتی ہے. ریوائز نہیں کرتے تو وہ جو کچھ سمجھا ہوتا ہے وہ بھی آپ بھول جاتے ہیں. چونکہ آپ لوگ جا کے گھروں میں کام نہیں کرتے, بیسس تو آپ کی پہلے سے ہی کمزور ہوتی ہیں, اردو کے الفاظ بھی مشکل ہو جاتا ہے لکھنا. اینی ویز, گھر میں جا کے ریوائز نہیں کرتے, والدین بھی اس طرح سے 95% اللہ ماشاء اللہ 5% میں دل کھول کے کہہ رہا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے 5% بھی کہہ رہا ہوں, ورنہ 5.5 سالوں میں نے یہاں پہ ایسا کچھ نہیں دیکھا. اکا دکا پیرنٹس اللہ ماشاء اللہ توجہ دینے والے ہوتے ہیں, اور وہ بھی وہ جو کچھ پڑھے لکھے ہوں یا پھر خود اساتذہ ہوں یا ٹیچرس ہوں. اینی ویز, یہ یاد رکھنا میں آپ کو اپنا بیسٹ دے رہا ہوں. 100% پرفیکشن تو کہیں بھی بیٹا جی نہیں ہو سکتی, یہ یاد رکھنا. مطلب میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 100% کام کیا ہے پوری دیانتداری سے, ایمانداری سے, لیکن آئی ایم گیونگ یو مائی 100%. جو کچھ مجھے آتا ہے, جتنا آتا ہے, جس حد تک جا سکتا ہوں میں آپ کو دے رہا ہوں. کیا سوچ کے دے رہا ہوں کہ یہ غریبوں کے بچے, میں بھی غریب ہوں, غریب سے مراد یہ متوسط گھرانوں کے, یہ وہ بچے ہیں کہ جو کہ ایچسن کالج کو, لارنس کالج کو, جو فرابیلز کو, جو روٹس کو, جو بیکن ہاؤس کو, جو ایجوکیٹرز کو, جو سٹی اسکول کو, انٹرنیشنل لیول کے اسکولز کو اپروچ نہیں کر سکتے, ان کے والدین بھی نہیں کر سکتے. یہ طبقہ وہ طبقہ ہے کہ آج تک اخباروں میں آتا ہے, میڈیا والوں سے کہلوایا جاتا ہے, اپنے ریزلٹس سرکاریں آتی ہیں وہ بڑی ڈم ڈم کرتی ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. میں نے زندگی بھر کوئی منسٹر, کوئی چیف منسٹر, کوئی مشیران, کوئی وزراء, کبھی کوئی ایک شخص بھی نہیں دیکھا جس نے کہا ہو عوام کو مخاطب کر کے کہا ہو کہ ان بچوں کو آپ گورنمنٹ سیکٹر میں بھیجیں, گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں. میں نے کبھی نہیں سنا. چھوٹے سے چھوٹے کاؤنسلر سے لے کر وزیر اعظم تک, پرائم منسٹر, ایون صدور آپ کے جو پریسیڈنٹس ہیں, میں نے کبھی کسی بندے کے منہ سے یہ بات آج تک پاکستان میں نہیں سنی کہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکولوں میں بھیجیں. کیوں؟ یہ یاد رکھنا, حقیقت میں یہ لوگ, یعنی نعرے لگانے کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے. میری بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگا کرے, میں کسی فرد واحد کے بارے میں بات نہیں کر رہا. حقیقت میں یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ان کی توجہات کا مرکز گورنمنٹ اسکول نہیں ہوا کرتے, بلکہ یہ لوگ, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا سویپنگ سٹیٹمنٹ کی یہ نفرت کرتے ہیں ان اداروں سے, لیکن یہ کتراتے ہیں, ان اداروں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے. یہ لوگ قریب بھی ان کے بچے اور یہ نہیں بھٹکتے. ان کے بچے بڑے بڑے اسکولوں سے, کالجز سے, یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک ظاہری طور پر ایک روب, دبدبہ, ایک جاہو جلال, ایک پروٹوکولزم, سب کچھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑے منسٹر کا بیٹا اچانک رات کو نکلتا ہے نشے میں دھت, وہ نشہ سائیکولوجیکل بھی ہو سکتا ہے, اصل نشہ بھی ہو سکتا ہے, طاقت اور اقتدار کا بھی نشہ ہو سکتا ہے. 3-4 بندوں کو گاڑی کے نیچے دیکھے, ریڈی بان کو, کسی ورک شاپ والے کو, کسی بیچارے مزدور کو, تو شام کو خبر آتی ہے, وہ بھی خبر کی حد تک کہ انہوں نے یہ معاملہ فرما دیا ہے. یعنی عام لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ عظیم لوگ ہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, ہر انسان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک عظیم انسان ہے. اگر وہ اپنی عظمت کو خود نہ سمجھے تو یہ الگ بات ہے. آپ کو قیامت میں جا کے اگر یہ احساس ہو کہ ہمیں کیا کیا بالقوہ پوٹینشلی جو کچھ ہمارے اندر رکھا گیا تھا, ہمیں خود پتہ نہیں تھا کہ اتنی طاقت, اتنی انٹیلیجنس, اتنی ذہانت میرے اندر ہے,
کہ میں پوری دنیا کی تسخیر کر سکتا ہوں، بلکہ پوری کائنات کی تسخیر کر سکتا ہوں جہاں تک ممکن ہے. اگر یہ بات آپ کو جا کے آخرت میں معلوم پڑے یا موت کے وقت جا کے آپ کو ریگریٹس ہوں، ریمورس ہو، تو پھر اس کا کیا فائدہ؟ نو یوز آف ٹرائنگ، رائٹ؟ اب اپنی اہمیت جانیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھیں پلیز، اور ان لوگوں کے جو آپ کے پروٹوکولزم ہے، جنٹری ہے، آپ کی ایلیٹ کلاس ہے، اس کے برابر آنا ہے نہیں آنا، کمپیٹ کرنا ہے، مسابقت کرنی ہے نہیں کرنی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے. علم اپنے آپ میں کوئی مسابقت نہیں رکھتا، علم ایک بالکل الگ چیز ہے. میں آپ کو زمینی حقائق اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں، علم کو زیر بحث نہیں لگا. یعنی علم کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا کہ کون کہاں پہ ہے، میں کہاں پہ ہوں، میں اس سے کمپیٹ کر رہا ہوں نہیں کر رہا. علم ایک الگ چیز ہے. لیکن میں نے اپنا بیسٹ آپ کو دے رہا ہوں. مزید میں نہیں کہہ رہا کہ میں نے 100% کیا، میں ابھی بھی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے مجھے. میں ہر دن زیرو سے شروع کر رہا ہوتا ہوں. بیٹا پلیز آپ نے تھوڑا احساس کرنا ہے، تھوڑا احساس اپنا کرنا ہے، میرا نہیں کرنا. آپ کے نفع میں میری خوشی ہے، کامیابی میں میری خوشی ہے، آپ کے نقصان میں اور اللہ نہ کرے ناکامی میں میرا غم ہے. لیکن یہ یاد رکھنا، آپ کا نفع آپ کا نفع ہے، آپ کا نقصان آپ کا نقصان ہے، وہ میرا نفع یا نقصان نہیں ہے. صرف جذبات کی حد تک ہم آپ سے، اور جذبات ہی اصل چیز ہوا کرتے ہیں، ہم آپ سے وابستہ ہیں. تو شروع کریں جی. تھکیں گے تو نہیں، 2-2.5 گھنٹے بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جو چیز سمجھ نہیں آتی نا پوچھ لو، پہلی بات یہ ہے. اور اگر بھول بھی گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کو لنک پہ جا کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو گرامر میں مسئلہ نہیں رہے گا. یہ مسائل دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ کیوں نہ اس کو ریکارڈ کر لیا جائے، پوری کی پوری گرامر اے سے لے کر زی تک سب کچھ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ کو ریوائز کروا دیا جائے. سمجھ آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اصل میں میری بک ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں آج کل. بائی دا وے میں 6 کتابیں لکھ چکا ہوں انگلش کی. یہ الگ بحث ہے کہ میں نے ان کو ابھی تک پبلش نہیں کروایا. دا انگلش بک میں نے 3 ڈومینس کو زیر بحث لانا تھا، لینگویج، لنگوسٹکس اینڈ لٹریچر. لیکن ابھی صرف میں لینگویج کو، چونکہ لنگوسٹکس اور لٹریچر جو ہے وہ اگلے لیول کی چیز ہے. آپ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں جائیں گے تو آپ میں سے جس کو یہ درک ہوگا یا انٹرسٹ ہوگا لنگوسٹکس کا یا لٹریچر کا تو آپ جا کے پڑھیں گے. سارے لوگ ایک سے نہیں ہوتے. بہرحال لینگویج امپورٹنٹ ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، اردو ہو، عربی ہو، فرینچ ہو، جاپنیز ہو، پرشین ہو، انگلش ہو، کوئی بھی ہو. لینگویج بہت اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں سے ہے. زبان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانیں بولا کرتے ہیں. اور آدم علیہ السلام کو بھی اسماء ہی سکھائے گئے تھے. یعنی آج تک ہم ایسا کوئی ڈیوائس انوینٹ نہیں کر سکے کہ جس کی صورت میں ہم الفاظ سے الگ جا کے، الفاظ کے علاوہ ہم مدعا کو سمجھ سکیں. ہم الفاظ ہی کی صورت میں چیزوں کو سمجھتے ہیں. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا وینیو میں نے اس میں ایڈ کر دیا، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری ماڈل اسکول باڑیاں، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ مری. ونس اگین بیٹا جی موسٹ ویلکم ٹو دا اسکول. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ کامیاب فرمائے اور ساری دنیا میں آپ کا نام ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. اصل کامیابی آخرت کی ہے. اصل کامیابی وہ ہے جس میں سکون بھی ہو، یعنی پیسہ، دھن دولت، حسن، کوٹھی، کار، بنگلہ، یہ سب کچھ آ جاتا ہے. لازمی ہے، یہ قابل مذمت نہیں ہے، یہ کنڈمنیشن کے قابل نہیں ہے. سب کچھ لینا ہے، یہ آپ کا حق ہے، لیکن کافی نہیں ہے. لازمی ہے، کافی نہیں. کافی کیا ہے؟ سکون، سیٹسفیکشن، کنٹینٹمنٹ، کمفرٹ، سکسیس، سیٹسفیکشن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب عطا کرے جی. اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں. آؤٹ لائن ہے بیٹا جی اس کی. لینگویج، لنگوسٹکس، لٹریچر میں ہم صرف لینگویج کو، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، صرف لینگویج کو ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ لینگویج یا زبان کن اصولوں پہ بولی جا رہی ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے سنکرونک، ایک ہوتی ہے ڈائیکرونک. بے شک الفاظ مشکل ہوں. مجھے کل پرسوں بلکہ اکثر ہی اساتذہ کہتے رہتے ہیں، بہت سے میرے دوست بھی کہتے ہیں آپ بعض الفاظ ایسے اسپیشلائزڈ یوز کرتے ہیں اردو اور انگریزی کے کہ جو بچوں کو سمجھ نہیں آتے. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی یہ سمجھ کر الفاظ استعمال نہیں کیے کہ سارے کے سارے الفاظ بچوں کو سمجھ آئیں گے یا آنے چاہیے. اس لیے کہ تعلیم نام ہے کیوریوسٹی کا، تجسس کا. بعض الفاظ اور بعض چیزیں ہر حال میں ضرور ایسی ہونی چاہیے جو سمجھ نہ آئیں، تاکہ بچے میں وہ پیاس پیدا کریں، فوراً سے کھڑے ہو کے پوچھے اس لفظ کا مطلب کیا ہے، یا نہ بھی پوچھے تو ڈکشنری کھول کے بیٹھ جائے. ہماری زبان ویسے تو عربی ہم نے کبھی سیکھی ہی نہیں، کبھی تھی ہی نہیں. فارسی ہم سے جاتی رہی، اردو جا رہی ہے، اور انگریزی جس کا ہمارے سروں پر اتنا ہمیں نشہ چڑھا ہوا ہے اس کا، اور اتنا ہم اس کو بوسٹ آف کرتے ہیں، اس کا بھی حال یہ ہے کہ سررشتہ ہی علم ہی نہیں ہے کہ کیپٹلائزیشن کیا ہوتی ہے، لکھا کیسے جاتا ہے، بولا کیسے جاتا ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے بہت بڑا. تو الفاظ اگر سمجھنا ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پوچھ لیا کرو.
تو سنکرونک اور ڈائیکرونک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنکرونک وہ لینگویج ہے کہ جس کے اصول وضع کیے جاتے ہیں. بعض بچے پوچھتے ہیں نا سر یہ گرامر کس نے بنائی تھی, پوچھتے ہیں نا. گرامر گرامیرینز نے بنائی تھی. کیا کہتے ہیں گرامر بنانے والے کو؟ گرامیرینز. وہ کرتے ہیں انڈکشن. کیا کرتے ہیں؟ انڈکشن کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں استقراء. استقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان کے بارے میں بیٹا جی یاد رکھیے گا کہ زبان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو 1 2 یا 8 10 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے بنا لیں. زبان نام ہے سما کا, یعنی آپ سنتے رہتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں وہ بولتے ہیں. اس میں مختلف ٹرمز ہوتی ہیں. جب مختلف علاقوں کے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, یہ دروازہ پلیز بند کرتے ہیں, تو اس سے وجود میں آتی ہے زبان. خیالات, افکار اسی سے آگے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. بائی دا وے آج میرا بھی ایک بڑا امتحان ہے, مجھے 2-2.5 گھنٹے تک لگاتار بولنا پڑے گا. بولنے کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا میرے ہاں, لیکن آپ نے اگر آپ تھک گئے نا تو ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا, ہم کسی بچے سے کوئی لطیفہ سن لیں گے, ٹھیک ہے؟ یا آپ کو ہو سکتا ہے سنا بھی نہیں لطیفہ کوئی. اینی ویز, تو میں کیا بات کر رہا تھا, زبان جو بولی جا رہی ہوتی ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ گرامر پہلے وجود میں آئی ہے اور اس کی بیس پر لوگ زبان بول رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ زبان جو کچھ بولی جا رہی ہوتی ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کیا کچھ بولا جا رہا ہے. اس زبان کو اکٹھا کر کے مختلف الفاظ کے حصے بکھرے کر کے انالیسس کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انالیسس کرنا. یہ سافٹ سکلز میں سے بڑا سکل ہے, چیزوں کو توڑنا اور توڑ کے سمجھنا, تجزیہ کرنا, جزیات کو الگ کرنا, انالیسس. اور جب جزیات کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ جو لفظ بولا جا رہا ہوتا ہے اس کی تو حیثیت یہ ہے, یہ تو ناؤن ہے, یہ تو ورب ہے, یہ تو پرو ناؤن ہے, یہ سبجیکٹ ہے, یہ پریڈیکیٹ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب گرامر بعد میں وجود میں آئی ہے, پہلے زبان ہے, گرامر بہت بعد میں جا کے بنی ہے. زبان, اہلیان زبان اصل میں اتھارٹی ہوا کرتے ہیں, سند ہوا کرتے ہیں زبان کی اور اس کے اصولوں کی. اصول بعد میں وضع کیے جاتے ہیں. یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جب آپ بنیادی مبادیات یا جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں آپ جب سمجھ لیتے ہیں نا زبان کے, تو اس کے بعد پھر آپ کے لیے بہت سے سوالات پہلے ہی سالو ہو جاتے ہیں, ان کا آپ کو جواب مل جاتا ہے کہ زبان پہلے وجود میں آتی ہے, گرامر بہت بعد میں جا کے گرامیرینز جو ہوتے ہیں اس کو وضع کرتے ہیں اصولوں کو. اینی ویز, ان اصولوں کو سمجھ کے ہم مزید زبان بولتے ہیں, لکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کمپریہنڈ کرتے ہیں. تو بیٹا جی سب سے پہلے ہم اس کی آؤٹ لائن دیکھ لیتے ہیں لینگویج کی. اس میں گرامر, لینگویج یاد رکھیے گا گرامر سمجھ کے استعمال کی جاتی ہے. لینگویج سے گرامر وجود میں آئی, گرامر سے مزید ہیلپ ملی نئے سیکھنے والوں کو اور اسپیشلائزڈ نالج لینے والوں کو کہ وہ اچھی زبان استعمال کریں. ایسے ہی آپ جب لینگویج بولتے ہیں تو اس سے ایک لٹریچر وجود میں آتا ہے, جو لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں, ڈرامہ ہوتا ہے, ناول ہوتا ہے, پوئٹری ہوتی ہے, فکشن ہوتا ہے, نان فکشن جو کہانیاں وغیرہ آپ پڑھتے ہیں. الفابیٹ کو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے, پھر پروننسیشن کو ڈسکس کریں گے, اسپیلنگز, ورڈز, ٹرمز, میننگز, ایفکسز, پنکچویشن, پارٹس آف اسپیچ, دی آرٹیکل, نمبرز, فریز اینڈ اٹس ٹائپس, کلاز اینڈ اٹس ٹائپس, سینٹینس اٹس ٹائپس, the tenses, the voice, the narration, methods of translation, the subjunctive mood. یہ کتنی چیزیں ہیں ٹوٹل؟ 16. تو کل ایک استاد محترم کہہ رہے تھے کہ گرامر میں سیکھنے والی چیزیں ہی کیا ہیں؟ ٹوٹل 4 چیزیں ہیں. تو ایسا ہی ہے, یعنی آپ کنورجنٹ اپروچ اپنائیں گے, مطلب سکیڑیں گے چیزوں کو, ہیڈز بنائیں گے, ہیڈنگز, تو بلکہ 4 بھی نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے. گرامر میں کیا چیز ہے سیکھنے والی؟ گرامر ہے. لیکن جیسے آپ ڈائیورجنٹ ہوتے جائیں گے, اس کو کھولتے چلے جائیں گے, تو وہ ایک چیستان ہے, یعنی وہ ایک پوری دنیا ہے, جہان ما نہیں ہے اس میں, ایک پوری دنیا ہے وہ. اس میں آپ غوطہ زن ہو جائیں گے تو معلوم پڑے گا کہ زندگی کم ہو گئی ہے سیکھتے سکھاتے, عمر بہت کم ہے. اچھا جی, ہم آگے بڑھتے ہیں, اور میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنے والا ابھی. یوز میں لسننگ, لنگوسٹکس اور لٹریچر. میں دوسرے ڈاکیومنٹ پہ چلا جاتا ہوں. ون آفٹر دی ادر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ ہیز 14 پیجز, سوری آئی ٹولڈ یو 11 ہیں, لیکن 14 پیجز ہیں ٹوٹل, یعنی 7 لیوز ہیں آپ کے, 7 ورقے ہیں, اوراق ہیں, ان پر 14 پیجز ہیں. اینی ویز, تو 7 اوراق کچھ بھی نہیں ہے, یہ آپ ایک دن میں بھی دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں. آپ کتنی مرتبہ ان کو ریوائز کرنا چاہیں مشکل نہیں ہوگا, اور آپ کے پاس لنک بھی موجود ہوگا. فضول کام کرنے کے بجائے ٹیکنالوجی کا یوز کریں. اگر موبائل یوز کرنا ہی ہے, لیپ ٹاپ یوز کرنا ہی ہے,
اپنے والدین کی سربراہی میں، ان کی سرپرستی اور ان کی پیٹرنیج میں آپ ان چیزوں پر کام کرتے رہیں، ان کی طرف بار بار مراجعت یا کنسلٹ کرتے رہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اچھا، الفابیٹ کو میں کیوں ڈسکس کر رہا ہوں؟ آپ حیران ہوں گے کہ آپ 9th 10th اور سیکنڈ ایئر